بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جی خلق السماوات والارض، اور وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر استوا فرمایا عرش پر، الرحمن، رحمان ہے، فاسأل بہ خبیرا، تو اس کے متعلق کسی باخبر سے دریافت فرما، جس نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر استوا ہوا، وہ بڑا مہربان ہے، تو اس کی شان کسی جاننے والے سے دریافت کرو۔ اللہ سبحانہ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے بعد اس آیت مبارکہ میں اس بات کا ارشاد فرمایا، ثم استوی علی العرش، کہ پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ استوا قائم ہونے کو اور عرش تخت شاہی کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ نے اپنے بارے میں ثم استوی علی العرش ارشاد فرمایا اور الرحمن علی العرش استوی بھی ارشاد فرمایا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بعض لوگوں نے مختلف تعویلیں کی۔ اس کے بارے میں حضرات سلف الصالحین، صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم سے جو بات منقول ہے وہ یہ ہے کہ انسانی عقل اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کو پوری طرح سمجھنے اور احاطہ کرنے سے عاجز ہے، لہٰذا جو کچھ فرمایا ہے اس سب پر ایمان لانا ہماری زندگیوں کے لیے ضروری ہے، نہ کہ اس کو کھول اور کرید کر۔ پھر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، فاسأل بہ خبیرا، تو اے مخاطب تو اس کی شان کے بارے میں کسی جاننے والے سے دریافت کر لے۔ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا، پھر اپنے شان کے مطابق عرش پر استوا فرمانا، سب رحمان کی صفات ہیں۔ اس کی تحقیق مطلوب ہو اگر تو کسی باخبر سے پوچھئے۔ باخبر سے مراد یہاں پر اللہ سبحانہ کی اپنی ذات یا جبرائیل امین ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کتب سابقہ کے علماء ہوں جن کو اپنے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس معاملے کی اطلاع ملی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو للرحمن، رحمان کو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، وما الرحمن، کہ رحمان کیا ہے، انسجد، کیا ہم سجدہ کریں، لما تأمرون، جسے تو حکم دیتا ہے، وزادہم، اور اس بات سے زیادہ ہوتا ہے، نفورا، ان کی نفرت، اور اس بات سے ان کی نفرت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو سجدہ کرنے کا تو ہمیں حکم دیتا ہے، اور ان کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے۔ یہ بات وہ اپنی جہالت اور انات کی وجہ سے کہتے ہیں، انسجد لما تأمرون، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو ہمیں کہتا ہے سجدہ کرنے کا، اور یہ بات ضد میں کہتے ہیں کہ تمہارے کہنے سے ہم کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، وزادہم نفورا، اور آپ کا یہ فرمانا کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، اس سے ان قریب ہونے کی بجائے اور زیادہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور اس میں ایک چراغ بنایا، وقمرا منیرا، اور چاند بنایا روشن۔ اور وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور ان میں ایک چراغ بنایا، روشن کرنے والا چاند بنایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ کی قدرت کی طرف اللہ سبحانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہارا، اور وہ ذات بڑی شان والی ہے، بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے، ان میں چراغ بنایا، روشن کرنے والا چاند بنایا، اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔
اس شخص کے لیے جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ مقصد ان آیات سے انسان کو یہ بتلانا ہے کہ ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور شمس و قمر اور رات دن کا انقلاب اور ان کی تاریکی اور روشنی اور زمین و آسمان کی تمام کائنات پیدا کی تاکہ غور و فکر کرنے والے کو اس میں حق و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے دلائل فراہم ہوں اور شکر گزار کو شکر کرنے کا موقع ملے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ذات ہے جعل اللیل، جس نے بنایا رات کو، والنہار، اور دن کو، خلفۃ لمن اراد، ایک دوسرے کے پیچھے، لمن اراد، بس جس کا ارادہ ہو، ان یذکر، تو نصیحت پکڑے، او ارادہ شکورا، یا شکر ادا کرے۔ اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے والا بنایا، اس شخص کے لیے جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، للذین یمشون علی الارض، جو زمین پر چلتے ہیں، ہونا عاجزی سے، آہستہ آہستہ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے خطاب کرتے ہیں جاہل، قالوا، تو وہ کہتے ہیں سلام، تو وہ سلام کہتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اور جب ان سے جہالت والے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا سلام ہے۔ عباد الرحمن کی صفات اور ان کے اخلاق اور اعمال اللہ سبحانہ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی اور انہیں عباد الرحمن کا معزز لقب دیا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کہہ کر ان بندوں کو پکارا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو نیک صفات والے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ نے ان حضرات کی صفات چند ذکر فرمائے۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ انہیں رحمان کا بندہ بتایا۔ یہ بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑا لقب ہے۔ یوں تکوینی طور پر سبھی رحمان کے بندے ہیں، لیکن اپنے اعتقاد سے اور اختیار سے اور اخلاص سے جس نے اپنی ذات کو سچے اعتقاد اور اخلاق کے ساتھ رحمان جل شانہ کی عبادت میں لگا دیا، رحمان جل شانہ نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ ہمارا بندہ ہے۔ اس سے بڑھ کر بندے کا کوئی اعزاز نہیں کہ یہ بندے کا سب سے بڑا معزز لقب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا بندہ ارشاد فرمایا۔ سبحان